مل کے بولو حیدری. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں سلامت رہیں, زندگی آپ کی. اچھا پھر یہ منا مزدلفہ عرفات یہ حج میں شامل. جو حج کا حکم ہے نا وہ بیت کے حج کا حکم. کس کے؟ بیت کے حج کا حکم. یہ نوجوان بچے یہ یاد کر لیں, بزرگوں کو پتہ ہے. میں حج کے معنی بتاؤں گا. حج کے معنی کیا؟ ہاں حج کے معنی ہیں کیا؟ حج کے معنی ہے غور سے دیکھنا. حج کے معنی ہے غور سے دیکھنا, انتہائی غور سے. اس سے زیادہ غور نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ میرے گھر کو غور سے دیکھیں. شاباش بھائی, کیا کہنے. میری طرف سے جی جی بسم اللہ آپ جیئیں. میری طرف سے لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ میری طرف سے میرے گھر کو, اگر میں کہوں میں بڑا غور کرتا رہا, توجہ, تو پھر مجھے بتانا پڑے گا ممبر کہاں تھا, کیمرہ کہاں تھا, کناتیں کہاں تھی, ساؤنڈ والے ڈبے کہاں تھے. توجہ ہے, ساری چیزیں بتانا پڑیں گی. اور یہاں تو کافی چیزیں ہیں, کعبہ کی تو دیواریں ہی 4 ہیں. اللہ کہہ رہا ہے غور سے دیکھو تو حج ہے. جو بندہ حج سے واپس آئے دیواریں 4 ہیں, اس سے پوچھنا لکیر کس دیوار میں ہے. صاحب جی ہیں سلامت رہے. جی بسم اللہ. ہاتھ بلند کرو, مل کے بولو حیدری. ہو گئی حاضری. اس سے سوال کرنا کہ لکیر کس دیوار میں, پھر حج ہوا. اچھا حج ہے کا البیت کا. یہ بیت کیا ہے پہلے سمجھ نہیں. یہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. توجہ کہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ کی سرزمین پر بابرکت بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی. اچھا اگر کعبہ کی دیواروں میں ہدایت ہوتی تو اعلان نبوت سے پہلے سارے کافر مسلمان ہو جاتے. دیواروں میں ہدایت نہیں. جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ بھی انتظار کر رہا تھا کہ مکان کا مکین آ جائے. مرضی آپ کی اپنی ہے جی سلامت رہے. مکان کا مکین آ جائے تو پھر ہدایت کا آغاز کرے. یہ گھر بنا کب ہے, کعبہ بنا کب ہے بھائی. توجہ, حج کرنے والوں کو بھی شاید نہیں پتا ہے کہ کعبہ بنا کب ہے. یہ جناب آدم نے آ کے نہیں بنایا. جناب آدم سے پہلے جناب جبرائیل علیہ السلام نے بیت معمور کے نیچے بیت معمور جیسا خیمہ لگایا, اسے بیت کہا. اس بیت کے اوپر ایک قندیل جلائی, جہاں جہاں اس کی روشنی گئی وہ حرم بن گیا. جو خیمہ تھا وہ بیت بن گیا. اصل ہے بیت معمور. بیت معمور کی شبیہ ہے کعبہ. شبیہ کو بدعت سمجھنے والے, تو شبیہ کا طواف نہ کرے تیرا حج نہیں ہوتا. آپ جی ہیں سلامت رہیں. یا علی وہ اصل تو بیت معمور ہے. بیت معمور کی شبیہ ہے کعبہ. پھر یہ کعبہ مکہ میں ہے, سینٹر ہے زمین کا, مرکز ہے زمین, کسی کونے میں کعبہ نہیں, بالکل مرکز میں ہے. کعبہ ہی زمین کا مرکز. توجہ, اور اس کعبہ کے مرکز میں کوئی نقطہ ہے جس نے زمین سنبھال رکھی. آپ غور نہیں فرما رہے یار, ذرا تھوڑی مشکل بات تھی. توجہ فرمائیے. پھر یہ کعبہ مختلف ادوار میں بنتا رہا. اب میں بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. بنتا رہا پوری توجہ. پھر جو اس کی بڑی زبردست تعمیر کا ذکر قرآن میں, تعمیر نو کا, وہ میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس پتھر پہ نشان بن گئے. اچھا یہ بلند دونوں باپ بیٹا نے کیا تو آئے یہاں کیسے؟ پہلے تو جناب ابراہیم مکہ میں نہیں تھے.
یہ آئے کیسے؟ جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم چھوڑ گئے تھے. سن لیں گے حوصلے سے. چھوڑ گئے تھے مکہ میں، اور جب چھوڑ کے گئے تھے تو جناب اسماعیل چند دن کے تھے. جب چھوڑ کے گئے تو ساتھ چھوڑتے ہوئے بے سہارا نہیں چھوڑ گئے، دعا مانگ گئے. نبی نے دعا مانگی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم بواد غیر ذی زرع. اللہ میں اپنی ذریت میں سے کچھ کو تیرے گھر کے پاک گھر کے نزدیک چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو بالکل غیر آباد ہے، کوئی زراعت نہیں، بنجر ہے. ایک کام میرے اللہ تو کر، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ لوگوں میں سے کچھ کے دل اسماعیل اور اس کی اولاد کی طرف موڑ دے. اس کا مطلب ہے جو اولاد اسماعیل میں سے ذکر حسین سن کے دور پڑے، سمجھ لو اسے ابراہیم کی دعا لگ گئی ہے. یہ اچھا سن رہا ہے، بہت اچھا سن رہا ہے، میں مطمئن ہوں. چھوڑ کے چلے گئے. توجہ، جب چھوڑ کے چلے گئے تو میں نے عرض کیا جناب اسماعیل چند دن کے تھے، تو ماں سے زیادہ تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا. ماں نے دیکھا بچے کو پیاس لگی، سارے دن سے بڑا فکر نہ ہو تو ہاتھ سنبھال کے رکھو. گاڑیاں نہیں تھی، یہ پہاڑ تھے. ہاں، پہاڑوں کی خاصیت ہے کہ وقت کے ساتھ ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے. زمین کی خاصیت ہے کہ آپ زمین کھود کے نا 10 سال بعد دیکھیں تو وہ تھوڑی سی ابھر جائے گی. ہاں، اس میں نمو ہوتی ہے. یہ جغرافیہ میں بھی آپ پڑھ لیں، ایسا آپ کو مل جائے گا. جو بندے زمینی علوم پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے زمین کا قد بڑھتا ہے، پہاڑوں کا چھوٹا ہوتا ہے. وہ پہاڑ تھے. تب بی بی پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان چلی. جناب اسماعیل بلندی پہ تھے، پہاڑوں کے درمیان نیچے بی بی حاجرہ تھی. جہاں بی بی حاجرہ تھی وہاں سے اسماعیل نظر نہیں آتا. بی بی نے 7 چکر لگائے. کیا صفا مروہ میں پانی مل گیا؟ تو پھر 7ویں چکر پہ ماں تھک گئی، پھر واپس کیوں آ گئی؟ 7ویں چکر کے بعد بی بی کو یقین ہو گیا کہ میرا بچہ پیاسا نہیں رہے گا، کیونکہ میں نے عادت اس کا پورا کر لیا ہے جس کی پانی پہ حکومت ہے. پیچھے رہ گئے آپ، ذرا توجہ فرمائیے. میں نے عادت اس کا پورا کر لیا. جو بچے نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں. 7 عدد ہے میرے مولا عباس کا، اور عباس کی پانی پہ حکومت ہے. ادھر جناب اسماعیل پڑھے. جناب اسماعیل کے نازک نازک پیر. جو بندے نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں وہ اپنے گھر جائیں، اپنے بچے کی ایڑی پکڑ کے پتھر پہ ماریں. ماں کو چپیڑا نہ پہ تو میں نے دسیا جی تینوں عقل ہی نہیں، نکا جا بال اور اڈی پاڑوں میں. توجہ، وہاں جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو پھٹنے تو پیر چاہیے تھے نا یار. جو بندے مجلس میں موجود ہیں، پھٹنے تو پیر چاہیے تھے. پھٹ زمین گئی. توجہ فرمائیے گا. یا میں ایک فضیلت کا فکرہ کہوں، وہ اسماعیل تھے جنہوں نے ایڑیاں رگڑی. جب میرے مولا رضا نیشا پور گئے ہیں نا تو نیشا پور کے لوگوں نے کہا مولا یہاں پانی نہیں ملتا. فرمایا بتاؤ کہاں چاہیے؟ میں نے کوئی ایڑیاں رگڑنی ہے. کیا بات ہے آپ جی ہیں، سلامت رہیں. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. جناب اسماعیل جی بسم اللہ. ہاں تو سارے پانی پیتے ہیں. آب زمزم بھی، نیشا پور والا بھی، سارے پیتے ہیں. بھائی توجہ، اب آب زمزم وہاں سے جب یہ حاجی واپس آئیں گے تو سامان دیکھ لینا. حج سے واپس آنے والا جہاز دیکھ لینا، اس میں تسبیحاں کم ہوتی ہیں، پانی زیادہ ہوتا ہے. جو کربلا سے آئے نا جہاز، ان میں مٹی زیادہ ہوتی ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا. نادے حسین جاگنا. میں فکرہ کہہ کے چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا. جو مکہ سے حج سے جہاز واپس آئے نا اس میں پانی زیادہ ہے. جو کربلا سے جہاز واپس آئے نا اس میں مٹی زیادہ ہے. وہ پانی ہے
اسے شفا سمجھ کے پیتے ہو. اس مٹی کو شفا نہیں مانتے تو میرا فکرہ سن. جسے محمد یوں کر دے اس اسماعیل کے پیر سے پانی لگ جائے تو شفا ہے, اور جسے محمد یوں کر لے, شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے سلامت رہے, جسے مصطفیٰ سینے سے لگا لے, جی بسم اللہ سید, اس کے پیر کسی مٹی پہ آ لگے تو وہ شفا نہیں ہے. جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تو زمین کی رگوں میں رینگتا ہوا پانی زمین کی جبین تک آتا. پانی نکلا, بے تحاشا نکلا, بے تحاشا نکلا. درمیان میں جناب اسماعیل پڑے, خود نہیں پی رہے. جناب اسماعیل نے ابھی نہیں پیا کہ بی بی ہاجرہ آ گئی. پانی نکلتا جا رہا, پھوٹ پڑا نا پانی, زمین جو پھٹ گئی. توجہ, ٹیکنالوجی اس زمانے میں تو ایسی نہیں تھی. معجزہ کہتی اسے ہیں جو سائنس کو شکست دے. ہاں, جو سائنس کو شکست دے اسے معجزہ کہتے. اور سب سے بڑے معجز نما نے ابھی آنا ہے, تب ساری سائنس کو شکست ہو جائے گی. میرے مولا شکست دیں گے. توجہ, آج بھی بڑی بڑی ریکس ہے, بڑے بڑے بور کی ہے. پنکھا ادھر کر دے, پنکھا ادھر کر, بھائی جان کی طرف کر دے. نہیں نہیں ادھر کر دیں, کوئی مجھے ضرورت ہی نہیں. کر دے کر دے کر دے کر دے. لنگر تو بعد گرمی لگتی بھی چوکھی. توجہ فرمائیے. ہاں, آپ میری طرف دیکھیے, مجھے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے, میں پڑھ جاؤں. آپ نے دیر تک بیٹھنے, ذاکر تو آیا, آپ پونا گھنٹہ 30 منٹ 40-50 منٹ پڑھے چلا گیا. آپ تو دیر تک, بھائی جان آپ کال سن لیں, ضروری ہے تو کوئی بات نہیں ہے. ویسے ایک بات ہے کہ یہ وہ نماز نہیں ہے جس میں بندہ فون بھی سن لے, نماز بھی پڑھ لے. وہ میں نے وہاں دیکھا ہے, کہ وہ ادھر معافی دیا جائے, ادھر دیکھا. ہاں ادھر, ہاں نہیں وہ چلے ایک ویڈیو آ گئی ہے ادھر, میں نے دیکھا ہے کہ کال آ جائے تو نماز پڑھتے کہتے ہیں انا اسلی, نماز پڑھ. اور پھر میں گیا تھا تو میری تو چپلیں بھی چوری ہو. صحیح بات ہے. بندے کوئی ہوتے ہیں 25-30 لاکھ, چیزیں گم ہو جاتی, جیب کترے بھی وہاں پکڑے جاتے. میرا موبائل رہ گیا تھا کربلا میں اندر حرم کے, میں پورے دن کے بعد گیا تھا, مل گیا تھا. توجہ, میں فکرہ کہوں گا پھر چپ بندے کے چہرے کی زیارت کروں گا. میں نے وہاں پہ پوچھ لیا تھا اپنے مولا کے روزے کے خادم سے کہ یہاں چیزیں گم ہوئی مل کیسے جاتی ہیں, چوری کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا یہاں شیطان کو آنے کی اجازت نہیں ہے. جو ہاتھ اٹھا سکے کربلا میں, جی بسم اللہ. آپ جی ہیں, آپ کی زندگی ہو, بہت شکریہ. جی بسم اللہ. آپ جی بسم اللہ. جی پانی نکل آیا تو بہ رہا تھا, پانی تیزی سے بہ رہا تھا. بی بی ہاجرہ آ گئی. بی بی ہاجرہ نے بہتے ہوئے پانی کو دیکھا, بہتے ہوئے پانی کو دیکھ کے کہا زم زم اوقات میں رہ کے چل. ہائے ہائے, فکرہ کھا گئے آپ, اوقات میں رہ کے چل. بی بی نے اس کی ترتیب رکھ دی کہ کتنا نکلنا ہے. اس کا مطلب ہے جسے نبی کے معجزے پہ اختیار ہو اسے نبی کی ماں کہتے ہیں, وہ معصوم کی ماں ہے. ذرا تھوڑا ایک فکرہ اور کروں میں, بھائی جان کو ممبر دوں. اچھا, پھر وہ پانی نکل پڑا تو پہاڑوں کے پرے, پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا کعبہ بھی, چشمہ زمزم بھی, صفا و مروہ بھی. وہ دور اس کے قبیلہ آباد تھا. اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو جرہم. خدا میں نے مروائی نا, آپ ہی نہ ترجمہ مولا دا واسطے. قبیلہ بنو جرہم. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کمار نائی, یہ ذاتیں نہیں ہیں, یہ پیشے ہیں. درزی ذات نہیں ہے, پیشہ ہے. اگر درزی ذات ہوتی تو پتہ ہے کس کس کی ہوتی؟ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا, ذرا توجہ فرمائے نا. اور یہ ذاتیں نہیں ہیں, یہ پیشے ہیں. ہاں پیشے ہیں.
توجہ فرمائیے. اور پیشوں سے کسی کی ذات کو حقیر مت جانو. جانو جیسے سادات کا احترام غیر سید پہ واجب ہے نا، ویسے غیر سید مومن کی عزت سید پہ واجب ہے. گھبرا گئے ہیں آپ؟ چلے میں آسان کر دیتا ہوں. سلمان سے بڑا غیر سید کوئی نہیں. حسنین سے بڑا سید کون ہے؟ سلمان سے بڑا غیر سید کون ہے؟ اور حسنین جناب سلمان کو کیا کہتے تھے؟ او بابا گل سن. نا ایسے نہیں ہوتا. سب سے بڑے سید کائنات کے اس غیر سید کو کہتے تھے نانا جی. تو جناب سلمان نانا کہلوا کے کیا کہتے تھے؟ جی بیٹا. نانا انہیں بھی جرت نہیں ہوئی بیٹا کہنے کی. حسنین نانا کہتے، سلمان کہتے جی میرا سردار. یہ رشتہ ہے. ذاتوں کی طرف نہ جائیں، اس طرف نہیں جانا ہے. مومنین سارے ایک صف پہ بیٹھے ہیں. مولا کی ولایت کا رشتہ ہے سب کا. توجہ فرمائیے گا. وہ پانی روک لیا، قبیلہ بنو جرہم والے آ گئے، انہوں نے پانی مانگ لیا، بی بی نے پانی دے دی. بڑا لمبی بات. بوتلا کو نہیں سن ہوں بنی جائے. اچھا انہوں نے بی بی نے پانی دے دیا، فرمایا تم ادھر بستیاں آباد کر لو. توجہ. وہ بنو جرہم نے بستیاں آباد کر لی، وہاں بستی بن گئی، مکہ آباد ہو گیا. جناب اسماعیل کی بھی نسل چل پڑی. جناب اسماعیل کی نسل سید ہو گئی، باقی قریشی ہو گئے. توجہ. وہ وہاں پہ رہتے تھے نا، وہ بنو جرہم تھے، یہ ذریت ابراہیم تھی. توجہ فرمائیے گا. میں شجرے پڑھوں گا، کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کون کس کا بیٹا ہے اور مورخ نے کس کو کس کا بیٹا بنا دیا. ابھی اگلا فکرہ کہنے جا رہا ہوں. پھر لوگ آنے لگے. برہنہ طواف بھی کرتے تھے لوگ. یہ زمانے جاہلیت میں رسم، برہنہ طواف کرتے تھے. یہ کپڑے تو جناب ہاشم نے پہنائے تھے. آپ جیئے سلامت رہے. پھر اچھا یہ توجہ فرمائیے گا. حسنین کی اماں کا ایک خطبہ ہے جس میں میری شہزادی نے فرمایا تم ہمیں بھول گئے ہو، تمہیں نہیں پتا تمہارے قبیلوں میں نکاح کی رسم ہی نہیں تھی. یار جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہاتھ اٹھائے. توجہ فرمائیے. پھر لوگ طواف جو آج ہوتا ہے نا 7 چکروں والا، یہ نہیں تھا. بندے دوڑتے رہتے تھے، تھک جاتے تھے تو طواف ختم. یہ جناب عبد المطلب نے کہا تھا کہ طواف کے چکر 7 ہیں، اس سے آگے آوارہ گردی ہے. 7 پہ رک جانا، 7 کا ہی طواف ہے. آپ جیئے. یہ جناب عبد المطلب نے بنائے. اچھا لوگ آتے تھے، پھر منتیں ماننا شروع ہو گئے لوگ. چشمہ زمزم منت مانتے تھے، پوری ہو جاتی تھی. کسی نے سونے کی بالیاں مان لی، کسی نے کنگن مان لی، کسی نے تلوار مان لی، کسی نے زرہ مان لی، کسی نے سونے کا ہرن مان لیا. یہ ایران کا بادشاہ تھا کہ اورد شیب بابکان، اس کی اولاد نہیں تھی. اس نے آب زمزم پہ اسماعیل کے پیروں سے نکلے ہوئے پانی پہ منت مانی، بیٹا مل گیا. ہم محمد کے پسینے کے پانی کو بھی پسند کرتے ہیں اور محمد کی گود کے پلے ہوئے علی اصغر سے بھی بیٹا مانگ لیتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ رب بیدار رہیے گا. وہ منتیں مانگتے تھے تو پھر وہ اس کنویں میں پھینک جاتے تھے. وہ کنواں تنگ ہو گیا، کچھ بند ہو گیا. ساقی الحجاج جناب عبد المطلب نے، ساقی الحجاج حاجیوں کو پانی پلانے والا، سبیل شیعوں نے نئی نہیں لگائی، پرانی سبیل. وہ ساقی الحجاج نے دیکھا کہ زمزم کا چشمہ بند ہو رہا ہے تو گئے، اعلان کیا بھئی اسے کھولنا ہے تاکہ پانی زیادہ نکلے. وہ مکے کے کافر آگے انہوں نے کہا نا ہمیں پتا ہے اس میں کیا ہے، آپ وہ نکال کے لے جائیں گے، اس میں بڑا سونا ہے، ہم نہیں نکالنے دیں. جناب عبد المطلب نے کہا روک لو، کل میں حمزہ اور ابو طالب کو لے کے آؤں گا، پھر تم روکنا. توجہ. دوسرے دن جناب حمزہ اور جناب ابو طالب برہنہ تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے. سرکار عبد المطلب نے وہ چشمہ کھول دیا، اس میں سے بڑا سونا نکلا. توجہ. بے پناہ سونا نکلا. مکے کے کافروں نے سمجھا کہ یہ سونا عبد المطلب لے جائے. آگے کہنے لگے جی پہلے تو ہم حمزہ اور ابو طالب سے ڈر کے چلے گئے تھے،
اب ہمیں ہمارا حصہ دے، ہم بھی مکے میں رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، میدان سجے تو بھاگ جاتے ہیں، مال غنیمت بٹے تو آ جاتے ہیں. اب تھک گئے آپ تھک گئے، موسم ایسا نا تھک گئے. سرکار نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، ایسے فیصلہ نہیں کرنا. یہ فریق ہے 3. انہوں نے کہا کون کون سے؟ فرمایا ایک میرا اللہ. یار فیصلے ہیں، فکروں میں فیصلے. ایک میرا اللہ، ایک میرے اللہ کا گھر. چلو یہ ایک فریق کر لو، اللہ اور اللہ کا گھر. ایک مکے کے کافر، ایک میں عبد المطلب. پرچیاں ڈالتے ہیں، 2 اٹھا لیتے ہیں، جن کے نام نکل آئیں گے ان کو آدھا دے دیں. توجہ، انہوں نے کہا منظور ہے. پرچیاں بن گئی، بیت اللہ، عبد المطلب، مکے کے کافر. یار سمجھو، پرچیاں ڈال دی، اٹھائے کون؟ کافروں نے کہا ابو طالب. سرکار عبداللہ کے ہوتے ہوئے میں نہیں اٹھاؤں گا. اس کا مطلب ہے یہ قربانیوں کی عادتیں پرانی ہیں، پرانا سلسلہ ہے قربانیوں کا. 2 پرچیاں اٹھائی گئی، دونوں پڑھی گئی. کافروں نے خود پڑھی. ایک پہ لکھا تھا بیت اللہ، دوسرے پہ لکھا تھا عبد المطلب. سرکار عبد المطلب نے فرمایا یو فیصلہ کر دیا اللہ نے، مال بیت کا ہو یا اہل بیت کا، کافروں پہ حرام ہے. اور کافر سمجھ رہے تھے یہ فکرہ آپ کی، میں معلومات میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں، کافر سمجھ رہے تھے کہ اب سونا سارا ان کا ہو، یہ تو گھر لے جائیں گے. سرکار عبد المطلب نے وہیں سے جناب حمزہ کو گھوڑا دیا. فرمایا جاؤ یمن، وہاں سے کاشی کاری کرنے والے لے کے آؤ، سونار لے کے آؤ، اس سونے کو پگھلاؤ اور اس پہ دروازہ لگاؤ. سونے کا پہلا دروازہ اس کے دادا نے لگایا ہے جسے تم کہتے ہو سلام اس پر کہ جس کے گھر میں. توجہ ہے صاحب، یہ اس کے دادا نے لگا. توجہ فرمائیے. ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، کعبہ آباد بھی انہوں نے کیا، بچایا بھی انہوں نے. ہاں بی بی ہاجرہ کے وقت نمرود نے ایک بنا لیا، کعبہ کی شکل کا ہی گھر بنا لیا تھا مقابلے پہ کہ لوگ ادھر آئیں. تمیز نہیں ہوتی تھی اصل کعبہ کون سا. تو لوگوں نے پوچھا تھا جناب اسماعیل سے اصل کعبہ کون سا. انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا. بی بی ہاجرہ نے اپنی چادر دی تھی، کالی تھی وہ. فرمایا یہ کعبہ پہ ڈال دو. ہاں اس لیے کعبے کا غلاف کالا، کعبہ پہ ڈال دو، میری چادر بتائے گی اصلی کعبہ کون سا. کعبہ دکھایا اسماعیل کی ماں نے، بچایا علی کی بیٹی. آج 8 ذی الحج، کل 9، عید کی تیاریاں. غیر ذمہ داری سے قبلہ میں بات نہیں کرتا. میں نے کبھی نہیں کہا شیعوں کی عید نہیں ہے شیعوں کی عید، لیکن ہم مناتے ویسے ہیں جیسے علی کے اور مسلم کے بعد آل محمد نے منائی. ہاں ایک اپیل میں کروں گا، قربانی کرنا، غریبوں میں گوشت بانٹنا. حالات بڑے سخت ہیں، یہ میری اپیل ہے، یہ میری درخواست ہے. مسکینوں میں بانٹنا. ہاں خود سارا سال کھاتے ہیں جو صاحب استطاعت. کچھ دنوں کے لیے ہیں 3 حصے، گھر کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا. کچھ دنوں کے لیے حصے بھول جاؤ، غریبوں میں بانٹ دو، قربانی ہو جائے گی. لوگ قربانی کی تیاری مینا میں کر رہے تھے. حسین اپنی قربانیاں لے کے، شاباش، جزاک اللہ، کربلا کی طرف چل پڑے.
اقبال شاہ جی جو بندہ آخر میں پڑھے نا اس سے کہیے گا جناب امیر مسلم کی شہادت پڑھے، اور اس پہ بھی شبیہ ذوالجناح برآمد ہو جاتی۔ میں شہادت نہیں پڑھوں گا، میں دو فکرے کہہ کے ممبر دے رہا ہوں، زیادہ پڑھ گیا ہوں۔ پہلا قدم دربار میں میرے مولا امیر مسلم کا آیا نا، کسی لائن نے ایک کونے سے کہا امیر کو سلام کر، فکرہ سن لینا، جگر چرتا ہے میرا ان دنوں میں۔ جیسے اس نے کہا نا امیر کو سلام کر، مسلم نے کہا مالی امیر سوال حسین۔ میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین۔ یہ آواز میرے مولا حسین نے بھی سنی، کریم ہے نا میرا بادشاہ۔ فرمایا لے مسلم، تو نے میرے دشمنوں میں مجھے امیر کہا ہے۔ ہائے مسلم، میرا وعدہ ہو گیا، حشر تک دنیا مجھے غریب کہے گی، تمہیں امیر کہیں۔ بالکل قریب آ گیا، دارالامارہ کی چوٹی پہ لے گیا، جلاد وصیتیں ہو گئیں، کیا چاہیے؟ فرمایا 2 رکعت نماز۔ جو اس نے جواب بالکل قریب آ گیا، دارالامارہ کی چوٹی پہ لے گیا، جلاد وصیتیں ہو گئیں، کیا چاہیے؟ فرمایا 2 رکعت نماز۔ جو اس نے جواب